ناظرین، حد ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں مجھے سب سے زیادہ افسوس اس زرار پہ ہو رہا ہے۔ آخر زرار نے مہک سے محبت کی شادی کی ہے تو اسے مہک سے محبت اس کی خوبیاں دیکھنے کے بعد ہی ہوئی ہوگی نا، اور پھر اپنی ماں سیرت کو تو وہ آلریڈی بہت اچھے سے جانتا ہے کہ جس طرح سیرت نے فریال اور سمین کے خلاف زرار کے دماغ میں زہر گھولنے کی کوشش کی تھی، تو زرار نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اس بار اس کی ماں سچی ہے اور مہک جھوٹی ہے، جبکہ زرار کو مہک پر کانفیڈینس ہونا چاہیے تھا کہ مہک نے کبھی زندگی میں ایسی چالاکی کی ہی نہیں، نہ کسی پہ کبھی جھوٹا الزام لگایا ہے۔ خیر، اس وقت تو سیرت اور زینیا دونوں ماں بیٹی ہی اپنی کامیابی کا جشن مناتی ہیں کہ ہم جو سوچتے ہیں وہی ہو جاتا ہے، اور اب جو زینیا سیرت سے اتنی بڑی رقم لے کے گئی ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی فریال پہ کوئی بڑا الزام لگانے کا اور اسے جاب سے نکلوانے کا منصوبہ ہے۔ فی الحال تو سیرت سوچتی ہے کہ مہک گھر تو چھوڑ کے چلی گئی، لیکن جس طرح زرار سارا دن اداس بیٹھا رہتا ہے، کھانا بھی نہیں کھاتا، ٹھیک سے نیند بھی نہیں کرتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہک اور زرار کے درمیان میں ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں اور یہ پھر سے ایک ہو جائیں، تو سیرت اب میٹھی چھری بن کے زرار اور مہک کے رشتے کو کاٹنے کی کوششوں میں ہے۔ تبھی زرار سے کہتی ہے کہ بیٹا، یا تو مہک کو واپس لے آؤ اگر تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، یا پھر اس رشتے کو مستقل ختم کر دو، کیونکہ جو رشتے یوں درمیان میں اٹکے رہتے ہیں وہ صرف ذہنی اذیت کی وجہ بنتے ہیں۔ ادھر زرار ہے جس کا دل اور دماغ آپس میں جنگ لڑ رہا ہے۔ دماغ کہتا ہے کہ میری ماں نے بھی تو قسم کھائی ہے اور میری ماں جھوٹی قسم کیوں کھائے گی، لیکن دل ہے جو بار بار مہک کو فیور کر رہا ہے کہ تم اتنے عرصے سے مہک کو جانتے ہو، مہک نے زندگی میں کبھی اس طرح کا کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اب زرار تو پتہ نہیں سیرت کی باتوں میں آ کے یہ رشتہ توڑے نہ توڑے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مہک اب یہ رشتہ نہیں چلا سکے گی، کیونکہ مہک نے اپنی جاب بھی سٹارٹ کر دی ہے، اور مہک کی ماں جب اسے کہتی ہے کہ بیٹا تمہیں زرار سے بھی ایک دفعہ مشورہ کر لینا چاہیے اس جاب کے سلسلے میں، تو مہک اپنی ماں سے صاف کہہ دیتی ہے کہ میں ایسے انسان سے اپنی زندگی کے مشورے کیوں کروں جس انسان کو میرے اوپر اعتبار ہی نہیں۔ یہاں پر ویسے مہک کی بھی غلطی ہے، اور اس کی ماں بھی اسے کہتی ہے کہ آخر تمہیں جھوٹی کہانی بنانے کی کیا ضرورت تھی کہ تم نے مجھے کڑے سونے کی چوڑیاں بنانے کے لیے دیے تھے۔ لیکن مہک کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے سیرت کی باتوں میں آ کے زرار سے یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، بلکہ اسی وقت اگر زرار کو سچ بتا دیتی تو شاید زرار کو پتہ چل جاتا کہ یہ سب اس کی ماں کا ہی کیا دھرا ہے۔ خیر، سچ تو سامنے آئے گا، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس وقت تک مہک اور زرار کا رشتہ بچ پائے گا یا نہیں۔ البتہ ناظرین، دوسری طرف اگر بات کریں شانزے کی، تو اس کے بھائی کو اپنی بہن پر پورا اعتماد ہے، اور تابش پر بھی، تبھی تو وہ انویسٹیگیٹ کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آخر وہ سم کس کے نام پر ہے جہاں سے تابش کی بیوی کو ساری ویڈیوز اور فوٹوز بھیجی گئی۔ لیکن ظاہر ہے کہ زینیا نے بھی پکی گولیاں کھیلی ہیں، سم ایسے شخص کے نام پہ لی ہے جس تک شہرام کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا، اور اگر پہنچ بھی جائے تو زینیا کا نام کبھی بیچ میں نہیں آئے گا، کیونکہ زینیا نے شاید اپنے دبئی ٹور کے دوران کسی کے آئی ڈی کارڈ سے وہ سم پرچیز کی تھی، اور دوسرا یہ کہ اتفاق سے شہرام جب اس سم کی انویسٹیگیشن کے لیے ادھر ادھر کالز کرتا ہے تو وہ بھی زینیا کے سامنے بیٹھ کر ہی کرتا ہے، تو زینیا دل ہی دل میں اپنی چالاکیوں پر ہنستی ہے، اور اب وہ بھی اپنی ماں کی طرح شہرام کے سامنے شانزے کے لیے مخلص ہونے کا ڈرامہ کرتی ہے، اور شہرام سے کہتی ہے کہ ویسے مجھے شانزے کے لیے بہت افسوس ہو رہا ہے، کیونکہ جب سے اس نے آپ کا آفس جوائن کیا تھا وہ کافی ایکٹیو ہو گئی تھی اور کافی خوش بھی رہنے لگی تھی، لیکن اب تو مجھے لگتا ہے کہ گھر رہ کے وہ پھر سے کہیں پاگل نہ ہو جائے۔ شہرام کو زینیا کے اپنی بہن کے لیے بولے گئے یہ الفاظ پسند نہیں آتے، اور شہرام حیرت سے زینیا کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہیں کس نے کہا کہ شانزے نے آفس چھوڑ دیا یا جاب چھوڑ دی؟ وہ جاب شانزے کی ہی ہے اور ہمیشہ اسی کی رہے گی، میں نے اسے گھر پہ رہنے کا صرف اس لیے کہا ہے کہ کچھ دن کے لیے اسے بریک مل جائے۔ اب یہ سن کے تو زینیا کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے کہ یعنی کام پورا نہیں ہوا۔ خیر، اب وہ زارا کو بلواتی ہے، اور جو رقم اس نے اپنی ماں سے لی تھی
وہ ساری رقم تھیلا بھر کے زارا کے حوالے کرتی ہے اور زارا سے کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ تم نے کیا کرنا ہے، اب دوسرا کام بھی جلد سے جلد ہو جانا چاہیے۔ تو ناظرین، مجھے لگتا یہی ہے کہ زارا کسی ان نون اکاؤنٹ سے فریال کے اکاؤنٹ میں یہ ساری رقم ٹرانسفر کرے گی تاکہ فریال پر دھوکہ دہی کا الزام لگایا جا سکے، کیونکہ فریال آفس میں فائنانس مینیجر ہے اور آفس کے تمام فائنانس کو اس اچھے طریقے سے ڈیل کر رہی ہے کہ شہرام بھی اس کے گن گانے لگا ہے کہ جب سے مس فریال نے ہمارا آفس جوائن کیا ہے، نہ صرف ہمارا بجٹ مکمل طور پہ کنٹرول میں آ چکا ہے بلکہ ہمیں بہت پروفٹ بھی ہوا ہے۔ اب فریال پر جب یہ الزام لگایا جائے گا تو مجھے یہ لگتا ہے ناظرین کہ اس دن مہک کی وہ ویڈیو کام آئے گی جو اس نے زینیا اور سیرت کی بنائی تھی، اور وہ ویڈیو جا کے مہک جب شہرام کو دکھائے گی کہ فریال پہ جو الزام لگا ہے اس کے پیچھے آپ کی بیوی زینیا کا ہی ہاتھ ہے، اور شہرام ہکا بکا رہ جائے گا کہ زینیا نفرت میں اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ اور باقی جہاں تک زینیا نے ابھی تک وہ موبائل چھپا کے رکھا ہے جس کے ذریعے اس نے شانزے اور تابش کو بدنام کیا ہے، تو مزہ ہی آ جائے کہ شہرام کسی دن بیٹھے بیٹھے اس نمبر پر کال کرے اور زینیا کی الماری سے فون رنگ کی آواز آئے اور شہرام ہکا بکا رہ جائے، موبائل اٹھا کے دیکھے تو اس میں وہ سارے ثبوت موجود ہوں جو زینیا نے تابش کی بیوی کو ان نون نمبر سے وہ پکچرز اور ویڈیوز بھیجی تھیں۔ بہرحال وہ موبائل کب اور کیسے ٹریس ہوتا ہے یہ ابھی تک ایک معمہ ہے، البتہ اتنا کنفرم ہے کہ زینیا کا غرور بہت جلد خاک میں ملنے والا ہے۔ وہ جو اپنے انٹرنیشنل شو پہ اتنا اترا رہی تھی کیونکہ پوری دنیا میں اسے پذیرائی مل رہی تھی، تو زینیا کچھ زیادہ ہی اوور ہو جاتی ہے، جس کے بعد اس شو کے پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور بلکہ پوری ٹیم ہی اب زینیا سے سخت خائف نظر آتی ہے، کیونکہ زینیا کے نخرے اب سب کی برداشت سے باہر ہو چکے ہیں۔ ایسے میں جب تمام ٹیم کی طرف سے مسلسل زینیا کی شکایتیں پروڈیوسر تک پہنچتی ہیں تو پروڈیوسر اب اس میٹر کو سیریس لیتا ہے، جبکہ ادھر زینیا جو کچھ اور ہی ہواؤں میں اڑ رہی ہے کہ شاید اب یورپ کے لیے بھی اسے ہی ہوسٹنگ کرنے بھیجا جائے گا، تو ایسے میں پروڈیوسر زینیا کو بلوائے گا اور اسے کہے گا کہ مس زینیا، مجھے لگتا ہے کہ ہمارا کانٹریکٹ اب ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ پوری ٹیم کو آپ سے بہت شکایتیں ہیں اور ہم آپ کو ایک اور ہوسٹ کے ساتھ ریپلیس کر رہے ہیں۔ آؤٹ آف کنٹری اب آپ نہیں بلکہ وہ ہوسٹ جائے گی، تو یہاں زینیا کے پاؤں تلے سے زمین سرک جائے گی، کیونکہ اس نے جو آلریڈی اپنے پورے سوشل سرکل میں اتنی شوخیاں مار رکھی ہیں، اب جب اسے ریپلیس کیا جائے گا تو یہ اس کی بہت بڑی انسلٹ ہے۔ اور زینیا یہاں ڈائریکٹ پروڈیوسر کے ساتھ بھی اسی طریقے سے پیش آتی ہے جیسے باقی ٹیم ممبرز کے ساتھ۔ پروڈیوسر سے کہتی ہے کہ شاید آپ بھول گئے کہ آپ کے اس پروگرام کو ہائپ میری وجہ سے ملی تھی، ورنہ کوئی بھی آپ کا پروگرام نہ دیکھتا۔ لیکن پروڈیوسر بھی زینیا کو آئینہ دکھا دے گا کہ شاید آپ بھی بھول گئی ہیں کہ اس پروگرام سے پہلے آپ کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، پہچانتا تھا، آپ کو یہ شہرت ہی ہمارے پروگرام کی وجہ سے ملی ہے۔ اور ناظرین، زینیا کا یہ ایٹیٹیوڈ جب ہر جگہ مشہور ہو جائے گا تو اس کے بعد زینیا کو کوئی بھی کاسٹ نہیں کرے گا، اور ابھی تو شہرام کے سامنے زینیا کے بہت سے جرائم آنا بھی باقی ہیں۔ شہرام کی بہن شانزے کو بدنام کرنے کا جرم، اور اس سے بھی بڑا جرم اپنے اور شہرام کے ہونے والے بچے کو ختم کرنے کا۔ اس کے بعد یقیناً شہرام زینیا جیسی عورت کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھے گا۔ اور ویسے ناظرین، میں تو یہی چاہتی ہوں کہ فریال کو بھی زرار جیسے آدمی کے ساتھ رشتہ ختم کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، زرار بہت اچھا انسان ہے لیکن کانوں کا بہت ہی کچا ہے، اور ایسا انسان کبھی بھی کسی کی باتوں میں آ کے اپنی بیوی پر شک کر سکتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کہ زرار جیسے مرد کے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہوتی ہے یا مشکل؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔